الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد پروگرام اصلاح گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عالی شان رات کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسی رات ہے جو برکتوں کی حامل رات ہے، فضیلتوں کی حامل رات ہے، رحمتوں کی حامل رات ہے، اور اس رات کا نام شب برات ہے۔ منقول ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، مجھ سے جو مانگے میں اس کو وہ عطا کروں۔ آئیے اس رات کے متعلق مزید گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ایوان کی زینت بنے، ہمارے مہمان بنے جماعت اہل سنت ملتان کی سرکردہ شخصیت، جامعہ قادریہ عظیمیہ مظہر العلوم ملتان کے سربراہ، قرآن و سنت اکیڈمی ملتان کے پرنسپل جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ارشد بلوچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں حضور؟ خیریت سے الحمدللہ، ہیں؟ اللہ رسول کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ آج ہم جس عظیم الشان رات کا ذکر کرنے لگے ہیں اور آپ کو ہم نے زحمت دی، آپ نے بیش قیمت وقت میں سے چند لمحات ہمیں عطا فرمائے، تو سب سے پہلے بلا تمہید میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ شب برات کیوں منائی جاتی ہے؟ عموماً یہ عرف عام کا سوال ہے، عام عوام کا سوال ہے کہ شب برات کیوں منائی جاتی ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ بہت بیان اچھا، جی۔ کیونکہ آنے والی شب برات کے حوالے سے آج کل بہت سے غلط نظریے کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت اور اس رات کی برکتوں کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوال میں آپ کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس عظیم رات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکے۔ بالحقیقت شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں خالق کائنات کی بارگاہ سے مغفرت کا تحفہ امت نے لینا ہے، اور اس رات کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے، سبحان اللہ، اور پھر وہ رحمت خداوندی مطالبہ کرتی ہے گناہ گاروں سے، ضرورت مندوں سے، مصیبت زدوں سے، کہ کوئی ہے جو آج کی رات مغفرت طلب کرنا چاہے، روزی طلب کرنا چاہے، اپنی مصیبتوں سے عافیت کی طرف آنا چاہے۔ تو اصول تو یہ ہوتا ہے کہ منگتا سخی کے پاس جاتا ہے اور مانگتا ہے، لیکن اس رات کی خوبصورتی یہ ہے کہ سخی خود صدائیں دے رہا ہے، سخی کی سخاوت خود پکار رہی ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورتیں پوری کریں۔ باقی یہ رہی بات کہ قرآن و احادیث میں اس کا حوالہ کو ملتا ہے، تو اکثر مفسرین کی رائے، مفسرین اہل سنت کی بہت بڑی تعداد اور نامور مفسرین کرام نے سورہ دخان کی یہ آیہ کریمہ کہ جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شب برات کی رات کے معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اہم فیصلے فرماتا ہے، اور ان اہم فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ کب
کس کی زندگی کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ، تو اس حوالے سے اگر اس رات کی اہمیت دیکھیں تو بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ رات ہے کہ اس رات ہماری زندگیوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس رات کو برکت والی رات، اس رات کو رحمت والی رات، اور اس رات کو جو مختلف اہم فیصلے ہیں ان فیصلوں کو کیے جانے والی رات کہا گیا ہے۔ اور اس پر بہت سے مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ رات شب برات ہے، سورہ دخان میں جس کا ذکر ہے، تو اس لیے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس رات کا کوئی حوالہ نہیں ہے، تو سورہ دخان کی آیات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور وضاحت کر رہی ہے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس رات کی اہمیت کو جانا جائے، اس رات کی برکتوں کو حاصل کیا جائے۔ اور اگر احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو منصور صاحب بہت سی احادیث اس رات کی برکتوں کو بیان کرتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کے حوالے سے عمل ثابت ہے۔ اس رات کو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت عبادت جو ہے وہ ثابت ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ اور باقی رہی بات کہ بعض احباب اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایات ہیں، اور ایک طبقہ ضعیف روایات کو لے کر اس رات کو خواہ اہمیت دے رہا ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کئی محدثین نے، علامہ جلال الدین سیوطی جیسے محدثین نے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے محدثین ہیں، تابعین ہیں، بہت سارے فقہا ہیں، بہت سارے محققین ہیں، بہت سارے اولیاء کاملین ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 33 یا 34 صحابہ کرام سے شب برات کی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی 15 سے زیادہ احادیث اس بارے میں نقل کی ہیں جس میں شب برات کی اہمیت و فضیلت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو خام خواہ ہمیں فروغ دینے کی بجائے اس طرف آنا چاہیے کہ اس رات کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کس عمل کے ساتھ اس رات کو منا رہا ہے۔ عبادات کرنا، صلاۃ و تسبیح ادا کرنا، اور روزہ رکھنا، اور شب برات کی رات کو صدقات و خیرات کرنا، تو یہ تو نیک عمل ہیں، یہ اچھے عمل ہیں، اور اس رات کو یہ عمل کر کے اس رات کی اہمیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور بالخصوص جو اس رات کا سب سے بڑا تحفہ ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ اس رات کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، تو اس سے ہم اس رات کی اہمیت ضائع کر دیں گے، اس کی برکتیں ضائع کر دیں گے۔ تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس رات کا تذکرہ موجود ہے، اس کی برکتوں کا ذکر موجود ہے، اس میں فی کل امر حکیم کا ذکر موجود ہے۔ احادیث مبارکہ کا بہت بڑا مجموعہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کئی احادیث مروی ہیں حضرت علی المرتضیٰ سے، بلکہ اس رات میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک فرمان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس رات کو جب آسمان کی طرف آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آج وہ رات ہے جس میں بندے جو بھی دعا اپنے رب سے مانگتے ہیں رب ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ حضرت مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس دعا کو جو بھی مانگے گا کہ یا اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آج کی رات مجھے مغفرت عطا فرما، آج کی رات مجھے روزی عطا فرما، آج کی رات مجھے مصیبتوں سے عافیت عطا فرما، تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی حضرت علی المرتضیٰ کے قول کے مطابق اس رات کی اہمیت کا حوالہ ملتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے دعا مانگنا وہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی مدلل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں آپ نے مدلل انداز میں توضیح پیش فرمائی ہے۔ میرا ایک اور سوال ہے اسی ضمن میں کہ حدیث نبویہ کی روشنی میں جب آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکتوں والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورۃ دخان میں کہ رحمۃ من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، تو پھر اس رات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مسنون اعمال وضع ہیں کہ جو امت
اس رات کو منانا چاہے، سیلیبریٹ کرنا چاہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہے کہ جب رب آسمان دنیا پر موجود ہوں اور یہ ندا دی جا رہی ہو کہ مانگو مانگو، کون سا ایسا طریقہ رائج ہے جو پر اثر ہو اور مقبول ہو؟ بالکل اس رات کے حوالے سے حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے کہ اس رات کے آنے سے قبل اور بعد کے دن میں قیام کیا جائے، راتوں میں قیام کیا جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے، کیونکہ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس رات اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش ہونے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزہ سے ہوں، میرے اعمال جب پیش ہوں تو اس وقت میں قیام میں ہوں، اس وقت میں عبادات میں ہوں۔ تو اس دن کے حوالے سے روزے کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے اہمیت والا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور اس شب میں کثرت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی قربت کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ بارگاہ الہی میں اپنی پیشانی کو جھکا دینا ہے، وہ سجدہ ہے، اس لیے کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے، بالخصوص صلاۃ و تسبیح، وہ ایسی نماز ہے کہ جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلتوں کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے، تو کوشش کی جائے اس رات صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے، بلکہ مسنون بتایا جاتا ہے کہ اس رات غسل کیا جائے، صاف ستھرا لباس پہنا جائے، بلکہ بعض محققین نے لکھا کہ اگر بیری کے پتوں سے اس شب کے آمد غروب آفتاب سے قبل اگر بیری کے ساتھ پتے پانی میں بھگو کر اس سے غسل کیا جائے تو پورا سال انسان جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رحمت خداوندی سے محروم رہتے ہیں، ان میں چند جو احادیث مبارکہ میں باتیں ذکر ہیں اس میں یہ ہے کہ والدین کا نافرمان وہ اس رات بھی اگر عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، رب ذوالجلال کی رحمت گو کہ آسمان دنیا پر ہوتی ہے، پھر بھی ایسا شخص نظر رحمت الہی سے محروم رہتا ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ اسی طرح تکبر کرنے والا مغرور شخص جو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے وہ بھی اس رات کو رب کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح تذکرہ ہے کہ ظالم جو ظلماً لوگوں سے ٹیکس وصول کرے، بھتہ وصول کرے، اپنے بدماشی کی وجہ سے تاجروں کو پریشان کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پریشان کرے، تو ایسا ظالم جو ظلماً ٹیکس وصول کرتا ہے اس کی بھی اس رات میں کوئی بخشش نہیں ہے، اس کی طرف بھی کوئی نظر رحمت نہیں ہے۔ اسی طرح شرابی، اسی طرح زانی، اسی طرح چغل خور کے بارے میں ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں کوئی ان کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں ہونی، ان کی کوئی بخشش و مغفرت نہیں ہونی۔ اسی طرح لوگوں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، خام خواہ لوگوں سے جو ہے وہ جھگڑے پالنے والا، اس کی بھی اس رات میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ لہٰذا اس رات کی آمد سے قبل ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر کہیں کسی کا حق کھایا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے وہ حق ادا کر دے، کسی کے ساتھ ظلم کیا اس سے معافی مانگ لے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے، والدین کی بے ادبی کی ہے والدین سے معافی مانگ لے، تاکہ اس شب جب رحمت الہی آسمان دنیا پر ہو تو ہم اس سے محروم نہ رہ سکیں، بلکہ اس کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں، رب کی رحمت بھی حاصل کریں، روزی کے بارے میں بھی ہمارے اوپر کرم کیا جائے، مصیبتوں سے ہمیں عافیت مل جائے، خالق کائنات ہمیں صحیح معنی میں اس رات کی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ماشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خامیاں جو آپ نے ذکر فرمائی، وہ کجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سے ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت زیادہ عبادات ہمیں نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں گے، آپ ہمارے اس پروگرام اصلاح گھر کی شان بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت شکریہ ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کہ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت، یہ درس گاہ، یہ فقر بیدار کی تربیت گاہ بھی ہے، یہ شریعت نبوی کی تعلیم گاہ بھی ہے۔ آنے والوں اس اندھیر نگری میں فرق جان کر جینا کہ تمہیں روح دین سے جوڑا کس نے، آنے والوں فرق جان کر جینا تمہیں شریعت نبوی سے شعور دیا کس نے، آنے والوں فرق جان کر جینا، آنے والوں فرق جان کر جینا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصلاح گھر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے معروف ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب نے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، گھر سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ عقیل بھائی، آج یہ عظیم ساعتیں ہیں اور آج ذکر ہو رہا ہے شب برات کا۔ ماشاءاللہ۔ ایک ایسی رات کا، پہلے وقفے سے پہلے ہمارے مہمان تھے جناب ڈاکٹر محمد ارشد علی بلوچ صاحب، ماشاءاللہ۔ وہ پر اثر انداز میں، مدلل انداز میں شب برات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ شب برات کی مناسبت سے ہی کوئی کلام پیش فرمائیں گے۔ جی کر سب بالکل، کیونکہ یہ عظیم ساتیں جو ہیں جی یہ بھی کسی کسی کو میسر آتی ہیں، بے شک۔ اور اسی حوالے سے یہ بڑا خوبصورت کلام ہے اور بڑا معروف بھی ہے، تو میرا دل چاہا کہ آج وہ اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تو انشاءاللہ وہ کلام سماعت کریں گے۔ بسم اللہ، ست بسم اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تلی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تلی نور کی، اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، اور کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور اس رات کی رونقیں دیکھیں کہ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، کیونکہ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، اور خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، اور کس قدر جان فضا آج کی رات ہے، کس قدر جان فضا آج کی رات ہے۔ اور بڑا ہی کمال شعر کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی
نگری میں گھر مانگ لو، کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ بڑا خوبصورت ایک اور شعر کہ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، کیونکہ باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ اور یہ کلام چونکہ قبلہ سائن چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، مکتے میں لکھتے ہیں کہ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، بس میری دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کیا مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کیا ہی بات، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، واہ واہ، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو۔ کیا ہی خوبصورت دعا ہے کہ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی بے رات شک ہے۔ بے شک، کیا ہی ماشاء اللہ قلبی، بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح میں آپ کو دعا ہی دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذوق شوق محبت میں مزید اضافہ فرمائے، بہت شکریہ، آمین ثم آمین۔ آمین۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دیکھا سنا، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو بھی سماعت فرمائی اور آپ نے یہ کلام بھی سنا۔ آج کے اس پروگرام کا لب لباب نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس آنے والی شب برات کو یوں ضائع نہیں کرنا، جتنا ہو سکے ہم نے اس سے مستفید ہونا ہے، جتنی ہو سکے ہم نے نفل عبادات اس میں کرنی ہے، ہو سکے تو ہم نے اگلے دن کا روزہ بھی اس میں رکھنا ہے، اور جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگنا ہے، کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان منصور الحسن اور محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔